پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں مرزا جی گشتی کے مکتوب میں یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح شکریہ جی امیت اگروال صاحب، آپ نے آج مجھے موقع دیا ہے کہ میں بائبل پہ بھی بات کروں اور مرزا صاحب کی کتابوں پہ بھی ایک وشیش ٹپڑی کروں آج، کہ کفارے کو آخر مرزا صاحب انسانی کفارے کو مانتے ہیں یا نہیں۔ میں چند ایک گزارشات پہلے رکھ دوں، اس کے بعد میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ اچھا، یہ سب سے پہلے کفارے کا تصور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کفارے کا تصور جو ہے وہ اقوام عالم کے اندر پایا جاتا ہے، جس میں سے خاص طور پہ یہودیت کفارے کو مانتے ہیں، اسلام بھی کفارے کو مانتا ہے، قادیانی بھی کفارے کو مانتے ہیں۔ اچھا، ان تمام قوموں کے اندر سے قادیانی ایک نئی قوم ہے جن کو اب اکثر پڑھنے کا موقع بہت زیادہ ہمیں ملتا رہتا ہے، مجبوری یہ پڑھنا پڑتا ہے، جس سے جب قادیانیت کو ہم نے پڑھا ہے، مرزائیت کو پڑھا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ مرزا جی بھی انسانی کفارے کو مانتے ہیں، کسی اور نہیں، انسانی کفارے کو مانتے ہیں اور انسانی کفارے کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے اوپر میں آخر میں جا کے اس کے حوالے بالکل حوالوں کے ساتھ میں بات کروں گا۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں حوالوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اچھا، ان تمام اقوام میں سے اگر ہم دیکھیں تو تمام ادیان جو ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اپنے آپ کو مذاہب کہلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے کفارے کو مانتے ہیں، لیکن طریقے جو ہیں ان کے وہ ذرا سے مختلف ہیں، اور کفارہ ہر جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہ دیتے ہیں کفارہ، جس میں سے یہودیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہودی جو ہے وہ کفارہ کس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں حوالہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا استثنا 12 باب اس کی 23 آیت۔ استثنا 12 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے۔ یہ جب کفارہ ہوتا تھا تو خدا نے وہاں پہ کہا کہ آپ نے خون کو نہیں کھانا، جو آپ نے فدیہ دینا ہے، جو قربانی کرنی ہے، اس کا آپ نے خون نہیں کھانا، کیونکہ خون کے اندر جان ہے۔ یہی حوالہ جو ہے یہ احبار 17 باب اس کی 11ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا، اس سے تمہاری جانوں کے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ یہاں پہ دو تین چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو کفارہ کون دے رہا ہے کہ ہمیں خدا ہی کفارہ دیتا ہے، خدا ہی ہمیں راستہ بتاتا ہے کفارہ دینے کا۔ اچھا، اب جب کفارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ خون جو ہے وہ کفارہ دیا جاتا ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ آپ نے خون نہیں کھانا۔ یہ میں صرف آپ بھی تمہیدی باتیں کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں آگے جا کے اور بات بتاتا ہوں۔ کچھ جو غیر اقوام تھے، جو بت پرست لوگ تھے، وہ بچوں کا کفارہ بھی دیتے تھے۔ یہ بھی ایک کفارے کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگ میں جلوا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے میں آپ کو حوالہ بھی پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ غیر قومیں تھے جو بت پرست لوگ تھے، وہ اپنے بچوں کا کفارہ کس طریقے سے دیتے تھے؟ اچھا، کفارہ وہ بھی دیتے تھے، کفارے سے انکاری کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کس طریقے سے دیتے تھے؟ استثنا کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 31 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خدا کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہی نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو وہ بھی اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے تھے۔ یہ غیر اقوام جو تھے، یہ جو بت پرست لوگ تھے، وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کا کفارہ دیتے تھے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کفارے کا۔ مسیحیت کے اندر جو کفارے کا تصور ہے وہ الگ ہے۔ مسیحیت کے اندر جو کفارہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عبرانیوں کا خط اس کے 9 باب اس کی 14 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عبرانیوں 9 باب 14 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کا خون بہانا بہت ضروری تھا، کیونکہ خون کے اندر جان ہوتی ہے، اسی لیے مسیح نے خون بہایا۔ عبرانیوں 9 باب 14، عبرانیوں کا مصنف 9 باب کی 14 آیت کے اندر اسی بات کو کوٹ کرتا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اب آگے بات آتی ہے جی انسانی کفارہ۔ میں آگے چل کے مرزا صاحب کے اوپر بھی ایک وشیش ٹپڑی کریں گے، موقع دیا گیا ہے آج، بڑا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارے جو مرزئی احباب ہیں وہ نہیں مانتے کہ انسانی کفارہ ہو سکتا ہے۔ انسانی کفارے کے لیے میں آپ کو حوالہ پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ احبار 27 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر آدمی میں سے کوئی مخصوص کیا جائے، یا اگر آدمی میں سے کوئی ایک بندہ مخصوص کیا جا رہا ہے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے،
یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میں سے مخصوص کیا جائے کفارے کے لیے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اس کی جگہ کوئی اور فدیہ نہ دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کفارہ مخصوص کفارہ ہے۔ اچھا، خداوند یسوع مسیح کا کفارہ بھی مخصوص کیا گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو مارا جائے گا اور مسیح یسوع کی جگہ کوئی اور دوسرا فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ فدیے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ کفارے کی آخر ضرورت کیا پڑی ہے ہمیں؟ اچھا، کفارے کے لیے اگر اب اصولی بات یہ ہے کہ اگر خدا سزا دیے بغیر اگر مجرم کو بری کر دیتا ہے تو خدا پھر منصف نہیں کہلا سکتا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا نے منصف بھی اس کو دیکھنا ہے اور خدا کا رحم بھی دیکھنا ہے۔ اگر خدا کہتا ہے کہ جناب بغیر سزا دیے کسی کو بری کر دیتا تو یہاں تو خدا کا انصاف اور عدل جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں شک پڑ جائے گا کہ وہ خدا جو ہے وہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ اگر خدا واقعی انسان کو گناہ کے حساب سے سزا بھی دینی شروع کر دینا تو کوئی بچ بھی نہیں سکتا، نہ کوئی قادیانی بچ سکتا ہے، نہ کوئی کرسچن بچ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا تیسرا کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ یہاں پہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کے دونوں تقاضے پورے کروانے کہ خدا منصف بھی ہے اور رحم دل بھی ہے، اور حقیقت ہے کہ خدا واقعی منصف بھی ہے اور رحم دل بھی ہے، دونوں تقاضے پورے کرتا ہے اور بیک وقت پورے کرتا ہے کہ سزا بھی دیتا ہے اور پھر معافی بھی دیتا ہے۔ یہ خدا جو ہے وہ گناہ گار کا کفارہ طلب کرتا ہے کہ بھئی آپ اپنا کفارہ لے کے آؤ تاکہ آپ کی جو سزا ہے اس کو میں ختم کروں اور میرا عدل ظاہر ہو۔ تو ریت میں معافی کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ جو خدا نے عہد باندھا تھا وہ عہد یہ تھا، خدا نے انسان کے بدلے بے عیب جانور کو عوضی ٹھہرایا، جس کی وجہ سے خدا نے اپنا عدل بھی پورا کیا اور رحم بھی کرتا ہے۔ احبار 17 باب اس کی 11 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کا، میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے اسے تم کو دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفارہ بھی خدا ہی دیتا ہے۔ میں پہلے بھی اس بات کا بیان کر چکا ہوں، خدا نے ہی کفارہ دیا، خدا ہی ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو آپ نے اس سے بخشش، اس سے خلاصی، اس کا کفارہ کس طریقے سے دینا ہے وہ بھی ہمیں خدا ہی بتاتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے کفارہ ہوتا تھا، جو جانوروں کا کفارہ ہوتا تھا، وہ کفارہ جو تھا وہ خون ہمیشہ زندہ نہیں رہتا تھا جو گناہ گار کی شفاعت کرے، اور گناہ گار کے لیے جناب وہ ہمیشہ بخشش کے لیے اور شفاعت کے لیے۔ اس لیے دیکھیں اسرائیلی جب بھی گناہ کرتے تھے وہ بیچارے ہر دفعہ ایک کفارہ لے کے آتے تھے، ہر دفعہ ایک کفارہ لے کے آتے تھے، ایک فدیہ لے کے آتے تھے، جناب ہمارا کفارہ ہو جائے، ہر دفعہ ایک وہ فدیہ لے کے آتے تھے، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ خون زندہ نہیں رہتا، تو ہمیں ایک زندہ خون کی ضرورت تھی۔ میاں نبی کی کتاب اس کے 31ویں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ یہ عہد اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا جس میں تمام اقوام بھی شامل کیے، جیسا کہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے جناب کفارہ اصل میں۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئے عہد میں خدا نے انسان کے بدلے انسان کو یعنی بنی آدم کو خدا کا بیٹا وہ دائمی کفارہ ٹھہرایا، اس لیے وہ مر کر زندہ ہوا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے، اسی کے خون میں زندگی ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ ضامن ٹھہرایا، اسی بات کو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اس لیے یسوع کا خون ایک بہتر ضامن ہے، اس لیے یسوع کا خون ایک بہتر ضامن۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ ہر روز مسیح کا خون جو ہے وہ زندہ ہے اور ہماری ہر روز وہ شفاعت کر رہا ہوتا ہے۔ انسانی کفارے میں نا، انسانی کفارے کے لیے آپ کو میں ایک اور آیت دیتا ہوں، آگے چل کے میں مرزا صاحب کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ اچھا، یوحنا کی انجیل 11واں باب اس کی 49 آیت میں لکھا ہے، اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائفہ۔ یہ نہ کرسچن تھا اور نہ ہی یہ کوئی مسیح کا کوئی خاص پیروکار تھا، لیکن اب یہ مسیح کے لیے کس طریقے سے اس کو خدا استعمال کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل 11واں باب اور 49 آیت ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم۔ اب وہ کاہن ہے اور اس کو پتا ہے اس بات کا کہ ایک آدمی کا ساری امت کے واسطے مرنا ضرور ہے، نہ کہ ساری قوم۔ حالانکہ وہ مسیح کا اتنا مخالف، لیکن خدا نے اس سے یہ نبوت کروائی ہے کہ ایک آدمی کا مرنا، اور وہ کاہن ہے، وہ کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی آج کل کا کوئی مرزائی نہیں جو پرچیاں پکڑ کے آ جائیں اور جناب بائبل کے اوپر بات کرنے شروع ہو جائیں۔ وہ سردار کاہن تھا اور اس سال کا، اور وہ شریعت کا بڑا ایک عالم تھا،
اور اس نے یہ بات کی کہ تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک آدمی کا مرنا ہے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی کفارہ جو تھا وہ شریعت کے اندر بھی جائز تھا۔ اچھا، مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی۔ یہ یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں اس نے سردار کاہن ہو کر نبوت کی، یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کرے۔ اس لیے مسیح یسوع کا کفارہ ہوا ہے کہ تمام اقوام عالم کو جتنے پراگندہ ہوئے ان کو جمع کر کے ایک کرے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے یہ ایک سردار کاہن ہے، یہ مسیح یسوع کا مرنا تمام قوموں کے لیے بہتر ہے، تاکہ یہ اقرار کر گیا اس بات کا، تاکہ تمام قومیں جو ہیں وہ خدا کے پاس جمع ہوں۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ انسانی کفارے کی تعلیم جو ہے وہ بائبل مقدس تو دیتی ہے، مرزئی تو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اس بات کے اوپر۔ مرزئی اس بات کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جناب انسانی کفارہ نہیں ہو سکتا، انسانی کفارہ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرزئی جو ہیں وہ مرزا صاحب کو نہیں پڑھتے۔ مجھے مرزا صاحب کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، بائبل بھی پڑھنی پڑتی ہے، دو دو کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ جب قادیانی مرزئی آ کے یہاں پہ انسانی کفارے کو جو بائبل کی تعلیم ہے اس کو رد کرتے ہیں، تو وہ اصل میں بائبل کی تعلیم کو نہیں رد کر رہے ہوتے، وہ رد کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر مرزا جی کی تعلیم کو، کیونکہ مرزا جی تو مانتے ہیں انسانی کفارے کو۔ میں ابھی حوالے لگاؤں گا جناب، دڑا دڑ دیکھیں حوالے کیسے آتے ہیں مرزا جی کے۔ تو میں نے سکین لگانے، بائبل کے سکین میں اس لیے نہیں لگاتا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا، مرزا صاحب نے بھی نا واقعی انسانی کفارے کی تعلیم اپنی مقدس کتابوں میں دی ہے، جس کا رد آج مرزئی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعی یہ جو یہ باتیں خرافاتی نہیں ہیں، یہ لغو باتیں نہیں میں کر رہا، یہ واقعی میں بول رہا ہوں، یہ واقعی مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں تو مرزا قادیانی کی کتابوں کا ایک طالب علم ہوں، اور میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو مرزئی نہ پڑھتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں، اگر ان کو دی بھی جائیں تو وہ پڑھتے ورتے نہیں ہیں، وہ رد کر دیتے، کہتے نہیں جی ہم نہیں اس حوالے کو مانتے۔ اتنا میں کہنا چاہوں گا مرزائیوں سے کہ مرزئی جو یہ مسلمان بھرنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں یہ نہ رچائیں، اور یہاں سیدھے سیدھے طریقے سے مرزئی جو ہیں وہ مرزا صاحب کو قبول کریں، اور مرزا صاحب کی جناب وہ جو مرزا صاحب نے کہی ہیں وہ آ جائیں، اب سارے لائن حاضر ہو جائیں۔ اب ایڈمن صاحب، یہ اب جو سیشن ہے نا یہ خاص جو مرزا صاحب کے ماننے والوں کے لیے ان کے لیے ہے، اگر وہ ان کو آپ کہیں کہ کائنڈلی آ جائیں، تاکہ بعد میں پھر میں حوالے لگانے لگاؤں، بعد میں یہ چیخیں نا۔ تو اب یہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالوں کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے پھر ان کو مرزا صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر مجھے نہیں کہ کچھ کہنا چاہیے۔ چلے میں اب پہلا حوالہ لگاتا ہوں جناب۔ جوسف بٹی صاحب، آپ اپنی بات پوری طرح پیش کر دیجئے ود اسکینس انشاءاللہ۔ جی، یہ ہے جناب روحانی خزائن ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 133۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مولوی محمد بشیر صاحب نے کسی نیت پر اس میدان میں قدم رکھا، مگر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ مرزا صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب مبارکباد دیتے ہیں۔ ہاں جی، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 133۔ مولوی محمد بشیر صاحب نے کسی نیت پر اس میدان میں قدم رکھا، مگر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ہندو پنجاب کے علماء کی طرف سے اپنے تئیں فدیہ دیا۔ واقعی وہ ایک زبردست کفارہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کی طرف سے وہ ہوئے۔ یہاں پہ مرزا صاحب نے کبھی منع نہیں کیا کہ بھائی مولوی بشیر صاحب آپ کیوں کفارہ دے رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں اپنے ہم پیشہ لوگوں کا۔ مرزا صاحب اس کفارے کو مان رہے ہیں، اس فدیے کو مان رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہاں جی میں اس فدیے کو، اس کفارے کو مانتا ہوں، کیونکہ یہ کفارہ ایک بڑا زبردست کفارہ ہے جی، بڑا زبردست ہے۔ اور یہ کہہ رہے ویری نائس، ویل ڈن مولوی بشیر صاحب، جینٹل مین، ویری ویل ڈن، آپ نے یہ کفارہ جو دیا ہے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مرزا صاحب اپنی دفعہ تو مرزا صاحب کو چھٹی ہے، ہماری دفعہ کفارے کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ سر ہماری دفعہ کفارے کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ حالانکہ مولوی بشیر جو ہے اس کا جو کفارہ ہے وہ توریت کے حساب سے درست نہیں ہے، نہ انجیل کے نہ قرآن کے حساب سے۔ یہ مسلمان بھی نہیں کفارے کو مانیں گے، میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن مرزا صاحب تو اس کفارے کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی بشیر نے بڑا زبردست کفارہ دیا ہے، زبردست، زندہ باد کہتے ہیں مرزا صاحب، یہاں کہہ رہے ہیں کہ واہ جی واہ، پھٹے چک دیتے مولوی بشیر صاحب، آپ نے کفارہ دیا۔ مرزا صاحب باقاعدہ مبارکباد دے رہے۔ مرزا صاحب کو کہنا چاہیے تھا خبردار، انسان کا کوئی ایک انسان دوسرا کفارہ نہیں دے سکتا، یہ ہے اصل تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے مرزا صاحب کا اسلام کی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صرف ایک انسانی کفارہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے دیا گیا ہے،
وہ الگ بات ہے کہ نہ مسلمان مانتے ہیں نہ مسیحی اس بات کو مانتے ہیں. مرزئی بھی اس کفارے کو مرزئیوں کو ماننا چاہیے، یہ میں بات کہوں گا. مرزئیوں کو ماننا چاہیے، یہ کوئی خرافاتی بات نہیں ہے، یہ مرزئیوں کے لیے حجت ہے. وہ مرزئیوں کو مرزا صاحب کے انسانی کفارے کو ماننا چاہیے اور اپنے لیے نیا کفارہ بنا لو، کیونکہ کفارہ بدلنا تو مرزا صاحب کا تو کام ہے. یہ مرزا صاحب کی سنت بھی شریعت بھی. آگے ایک اور حوالہ ہے کفارے کا، اب ایک اور حوالے کے اوپر چلتے ہیں، وہاں پہ بھی مرزا صاحب کفارہ اپنی شریعت اور سنت کے حساب سے کفارہ مرزا صاحب نے بدل دیا. جی روحانی خزین جلد 3 ہے، صفحہ 10 ہے. اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے. معذرت، اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا. اب اسلام کو فدیے کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہمیں کرسچنز کو فدیے کی کفارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، فدیے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ اب میں اس کے اوپر تھوڑی ڈسکشن کر لیں، تھوڑی سی ہمیں اس کے اوپر ایک وشیش قسم کی ٹپنی کر لیں، کیونکہ امیت اگروال صاحب نے آج ہمیں کافی موقع دیا ہے. یہاں پر بھی جو ہے وہ انسانی کفارے کی تعلیم مرزا صاحب دے رہے ہیں کہ انسانوں نے کفارہ دینا ہے اسلام کے لیے، کہ کسی دوسرے کا کفارہ تو یہ مانتے نہیں کو دے سکے. اسلام کا کفارہ کون دے رہا ہے؟ انسان دے رہے ہیں. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ مر کے دے رہے ہیں. اگر یہ ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے حساب سے تو خون بہانا لازم ہے. وہ ایک الگ بات ہے، یہ مسلمانوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ مرزئیوں کا ٹاپک ہے. وہ ہمیں بتائیں گے، ہم سے تو بات کریں گے، ہم تورا سے بات کریں گے ان کو، کیونکہ کفارے کا سارا تعلق جو ہے دار و مدار وہ تورا سے ہے. اچھا، یہاں پہ جناب دوسرے لوگ جو ہیں وہ کفارہ دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کفارہ یا فدیہ جو دیا جاتا ہے وہ گناہ گار کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اسلام کے نے کون سا بھائی گناہ کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، یہ بہرحال مسلمان پوچھ لیں گے ان سے. اچھا، اسلام جو ہے اس کو فدیے کی ضرورت ہے، فدیے کی ضرورت ہوتی ہے گناہ گار کو. اب مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں، مجھے جہاں تک لگا ہے کہ اسلام کو فدیے کی ضرورت ہے، چونکہ اسلام خدا معاف کرے کہ شاید ہو سکتا ہے گناہ گار ہو. یہ میرے خیال میں مرزا صاحب کہنا چاہتے ہوں گے اسلام گناہ گار ہے مرزا صاحب کی نظر میں، اسی لیے اسلام کو ایک ضرورت ہے فدیے کی. اب وہ فدیہ اسلام خود نہیں دے رہا، فدیہ دے رہے ہیں لوگ. یہاں پہ یہ مانتے نہیں ہیں، مرزئی نہیں مانتے، مرزا صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے کا یا اسلام کے لیے کوئی دوسرا بندہ کفارہ انسان کسی کے لیے دے سکتا ہے. مجھے جہاں تک لگا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے واقعی اسلام کو گناہ گار سمجھتے ہیں. کہ مرزا صاحب آپ کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں. میں مرزئیوں سے بھی یہ بات میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی توہین کرنا بند کریں. مرزا صاحب نے اسلام کی توہین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر جگہ مرزا صاحب نے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بھائی فدیہ، اچھا پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے فدیہ دو تو اسلام زندہ ہوگا. اگر فدیہ نہ دیں تو اس کا مطلب ہے اسلام زندہ بھی نہیں ہے. یہ بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اگر فدیہ نہ دو تو پھر اسلام زندہ جو نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہ ہے جی مکتوبات احمد جلد 5، مکتوبات احمد جلد 5 صفحہ نمبر 38. ایک گشتی مکتوب، مرزا جی ایک گشتی مکتوب کے اندر، مرزا جی اب ایک گشتی مکتوب کے اندر لکھتے ہیں یہ مکتوب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین کی خلیفۃ المسیح اول کے نام پر بشیر اول کی وفات پر لکھا، مگر مکتوب کی متد و نقل سال نفیس الدین ساکن کا دیان. میں آپ کو مرزا جی گشتی کے مکتوب میں جو لکھا ہے میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. آگے سے لکھا ہے کہ حضرت اقدس ایک عقل لدھیانہ کپور تھلہ کے احباب اور بعض رہس احباب کو روزانہ فرمائی میں نے حضرت خلیفۃ المسیح. پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں مرزا جی گشتی کے مکتوب میں یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا، یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا، اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. مرزا جی گشتی کے مکتوب کے اندر یہ لکھ کے گئے ہیں کہ جو بشیرہ تھا اس کی موت ہے وہ سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. پتہ چلتا ہے اچھا جو غم کرے گا وہ اس کفارے کے اندر شامل ہو جائے گا. مرزا جی کا پتر جو ہے وہ مومنوں کا گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے. مرزا جی کو کھلی چھٹی ہے.
حالانکہ اس کا نہ خون بہا، نہ کوئی بات، نہ چیت، نہ یہ بس ابا جی خود اپنے پتر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چل پتر اتے میں تینوں اتے لے کے چلاں گا، آ جا. یہ گشتی مکتوب مرزا جی گشتی کے مکتوب کے اندر لکھتے ہیں. مرزا جی نے مرزا گشتی جی کے مکتوب کے اندر، مرزا جی گشتی کے مکتوب کے اندر انہوں نے کفارہ پھر بدلا ہے. البتہ ایک بات یہاں سے ثابت ہو گئی ہے کہ انسانی کفارہ جو ہے وہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے. میں بڑے آرام سے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. پہلا کیا تھا؟ مولوی بشیر کا کفارہ، اس کو مرزا صاحب نے مبارکباد دی. دوسرا کفارہ تھا جی اسلام کی راہ میں انسانوں کا فدیہ. وہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے مر جاؤ مٹ جاؤ، کفارہ ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا اسلام کا. تیسرا جو تھا وہ مرزا جی گشتی کے مکتوب کے اندر لکھتے ہیں اپنے بیٹے کی موت کو تمام سچے مومنوں کا کفارہ ہے. اچھا مجھے نہیں پتا، یہ مسلمان ان سے پوچھ لیں گے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو مومن سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. لیکن جہاں تک مرزا جی گشتی کے مکتوب میں لکھتے ہیں وہاں تک تو یہ لگتا ہے کہ مرزا جی جو مسلمان ہیں ان کو مومن نہیں سمجھتے. اب مسلمان یا مرزئی، مسلمان تو نہیں مانتے مجھے پتا ہے، مرزئی مجھے بتائیں کہ کیا یہ مرزا بشیر کو جو مرزا صاحب کا پتر تھا بشیر صاحب جو تھے، جو گشتی کے مکتوب کے اندر جن کا یہ واقعہ درج ہے، کیا وہ مرزئی جو ہیں ان کو گناہوں کا کفارہ مانتے ہیں؟ میری بات آج ختم ہوتی ہے. بہت شکریہ جی. جوزف بھٹی بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اپنے پوائنٹس پیش کیے ریگارڈنگ کفارہ. ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے اور ان کی قربانی دینے کا ارادہ تھا، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں پہ شیپ آ گئی تھی یعنی کہ بھیڑ. تو کیا اس کو بھی ٹرم کفارہ ہی کہیں گے کہ سپوز انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا اور بیٹے کی جگہ شیپ آ گیا اور شیپ ذبح ہو گیا، تو کیا اس کو کفارہ کہتے ہیں؟ پلس کیا کرسچنس میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ وہ ہر ایک سال اس یادگار میں جانوروں کو ذبح کرتے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ کرتے ہوں؟ جیسے پوری دنیا میں مسلم لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے شاید لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں اسی بات کو لے کر، اسی میموری کو لے کر. تو کیا آپ کرسچنس کے یہاں بھی کوئی ایسی سیلیبریشن کی جاتی ہے کہ ایک سال میں کم سے کم ایک بار جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہوں اور اس کا نام دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا؟ بتائیں. شکریہ. میں نے آپ کی آڈیو سن لی ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں شاید یہ مس کر گیا ہوں بات، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مسیح یسوع کا جو کفارہ ہے وہ ابدی ہے اور دائمی ہے. ہم اب کسی اور کفارے کو نہیں مانتے. جہاں تک باپ ابراہیم کی بات ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے گئے تھے وہاں ذبح کرنے کے لیے. وہ ایک آزمائش تھی جس کے اندر وہ پورے اترے، اور خدا نے اس جگہ ایک برہ ان کو مہیا کیا گیا اور اس کا وہ فدیہ دیا گیا. تو یہ اس کا آنسر ہے. لیکن جو مسیحی ہیں وہ اب کسی کفارے کو، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو اٹھا کے دیکھ لیں، مسیحی صرف اور صرف ایک کفارے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ ہے مسیح یسوع کا، کیونکہ وہ ابدی کفارہ ہے جس کو جب ہم خدا باپ کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کو پیش کرتے ہیں. مسیح یسوع کا خون زندہ خون ہے، اس کو ہم پیش کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں معاف کر ہمارے گناہوں کو. تو خدا کہتا ہے کہ کفارہ لے کے آؤ. تو پھر ہم مسیح یسوع کا جو کفارہ ہے اس کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جوزف بھٹی بھائی چلیے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ کفارہ ادا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام پہ جو آپ مانتے ہیں سر. نہیں تو سب سے زیادہ تعداد میں تو آپ ہی ہیں پوری دنیا میں، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو آپ تو جتنے جانور ذبح کرتے ہر سال، تو العما بالحفیظ، وہ تو شاید پھر اربوں خربوں میں ہو جاتے. بہرحال آپ تشریف لائے، آپ نے پوائنٹس رکھے کفارہ کے ریگارڈنگ، کافی اچھی معلومات آپ نے پرووائڈ کی. آپ نے بائبل کی معلومات بھی دی، آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بک سے بھی بات چیت کی، اسکینس آپ نے لگائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بالکل نئی جانکاری تھی. آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس اے لاٹ. یہ امیت اگروال صاحب، یہ تقریباً جتنے لوگ ہیں نا یہاں پہ جو قادیانیت کو پڑھتے ہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے میرے حساب سے شاید یہ نئی جانکاری ہی ہے. اور یہ میرے لیے بھی نئی جانکاری ہی تھی، کیونکہ کفارے کے اوپر قادیانی حضرات جو ہیں وہ کافی واویلا مچا رہے تھے. تو میں نے کہا چلو ہم کفارے کے حساب سے بھی مرزا صاحب کو پڑھ لیتے ہیں. اور یہ نہیں پڑھتے. مجھے پتا ہے کہ قادیانی جو ہیں خاص کر جو بائبل کو بہت پڑھتے ہیں لیکن مرزا صاحب کو نہیں پڑھتے. اگر یہ مرزا صاحب کو اتنا پڑھ لیتے تو آج یہ کفارے کے اوپر یہ اتنا ضلالت نہ ہوتی، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے
کہ مرزا صاحب کے پتر نے ان کے گناہوں کا کفارہ دیا، اور صاف اور سٹیک دو ٹوک بات کی انہوں نے۔ جی محترم جوزف بھٹی صاحب، آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بکس کا ریفرنس اور حوالہ جات لگائے ہیں۔ انشاءاللہ سینئر احمدیز ممبرز ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، اور اگر ضروری ہوا یا اس میں کچھ ایسا ہوا تو ان کی طرف سے بھی ضرور جواب آئے گا ان اور پیور ڈسکشن گروپ سر، اور آپ کو بھی ارسال کر دیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میری درخواست ہے کہ یہ جو حوالہ ہے، یہ مرزا جی گشتی کے مکتوب کے اندر جو لکھ رہے ہیں، یہ گشتی کا جو مکتوب ہے نا، یہ گشتی کا مکتوب، یہ خاص ایک حوالہ ہے بڑا۔ گشتی کے مکتوب کے اندر اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور گشتی کے جو مکتوب ہے نا، مرزا جی گشتی کے مکتوب کے اندر جو لکھتے ہیں، اس پہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ میری بات آج ختم ہوتی ہے، بہت شکریہ جی۔